ہمارے پاس ایسی ہزاروں نعمتیں ہوتی ہیں، ہم نے کبھی ان کی طرف غور ہی نہیں کیا. ہم جو خوراک کھاتے ہیں، میرے بھائی ایک میرے دوست تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہوا. ایکسیڈنٹ میں اس کا کیا مسئلہ ہو گیا کہ جب اس کو ہوش آئی ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کے بعد، تو وہ اس کو کھانا دیا گیا، کھانا کھانے کے لیے. وہ کھانا کھا رہا ہے تو کہہ رہا ہے یار کچھ سوادی شہد کھواؤ، کوئی مزیدار شہد کھواؤ، کوئی مزہ نہیں آتا پیا. انہوں نے بولا بھائی اتنی تمہیں اچھی چیز کھلا رہے ہیں، یہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، تمہیں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ بولا مزہ نہیں آ رہا. چلو چیز بدل دی، ڈش چینج کی، پھر کھلایا اس کو، پھر مزہ نہیں آ رہا. بڑے پریشان، ڈاکٹرز کو بلایا. ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو بتایا کہ او ہو، اس بندے کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس ایکسیڈنٹ میں اس کے اندر ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو نس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری زبان چکھتی ہے، چیزوں کو چکھتی ہے، وہ نس وہاں سے خراب ہو گئی ہے. اب یہ ساری زندگی چیزوں کو چکھ نہیں سکتا، ساری زندگی چیزوں کو چکھ سکتا. کچھ بھی مزیدار سے مزیدار کھلاؤ، اس کو ایسے لگے جیسے میں مٹی کھا رہا ہوں، رکھی رکھی چیزیں. وہ کہہ رہا مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا. میرے بھائی ہم کتنے مزے سے چیزیں کھاتے ہیں. بریانی کھاؤ الگ ٹیسٹ آتا ہے، کسٹرڈ کھاؤ الگ ٹیسٹ آتا ہے، چپس کھاؤ الگ ٹیسٹ آتا ہے، ٹکے کھاؤ الگ ٹیسٹ آتا ہے، پانی پیو الگ ٹیسٹ، جوس پیو الگ. کتنا الگ الگ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ہمیں وہ سارے ٹیسٹ فیل ہوتے ہیں. ہم نے کبھی کوئی پیسہ دیا نہیں. ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بیمار ہو گیا. علاج کے لیے جب وہ کسی دوسرے شہر میں پہنچا تو وہاں بہت بیابان تھا، صحرا تھا. وہاں جا کے اس کا خیر علاج ہو گیا. علاج ہو گیا تو اب اس کو واپس آنا تھا. 2 دن سے بھوکا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، سخت پیاس تھی، بہت زیادہ پیاس. وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا. اس نے بولا، بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی یہاں گزر رہا ہے، اس کے پاس آدھا گلاس پانی ہے. بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ. سب نے اس کو بلایا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا. اس نے کہا کہ سنا تمہارے پاس پانی ہے؟ اس نے بولا جی پانی ہے. بادشاہ نے کہا لاؤ پیش کرو. اس نے بولا ایسے تھوڑی نہ دوں گا، مجھے کیا ملے گا؟ بادشاہ نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ وہ سیانا تھا، سمجھدار تھا. اس نے بولا ابھی تو موقع ہے اس پانی کی قیمت موصول کرنے کا. اس نے بولا بادشاہ صاحب آپ کی آدھی سلطنت میں چاہتا ہوں، آدھی سلطنت میرے نام کر دو، یہ آدھا گلاس پانی میں آپ کو دے دوں گا. بادشاہ نے کہا بہت سمجھدار آدمی ہے. خیر بادشاہ پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنی آدھی سلطنت اس کے نام کر دی اور وہ آدھا گلاس پانی لے کے بادشاہ نے پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی جان میں جان آئی. جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس آدھا گلاس پانی اور ہے تو کیا آپ مجھے اپنی باقی کی آدھی سلطنت بھی دے دو گے؟ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں، میں تو باقی سلطنت بھی تمہارے نام کر دوں گا، میں تو پیاس سے مر رہا ہوں. اس نے کہا بادشاہ پانی تو میں تجھے دے دوں، لیکن ذرا سوچو کہ تیرے پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی جتنی ہے. اتنا بڑا تو بادشاہ ہے، تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا پانی پلاتا ہے، ہم نے کبھی پیسہ دیا؟ تو میرے بھائیوں یہ دیکھنا، یہ سننا، آپ میری آواز سن پا رہے ہو؟ آج اگر اللہ تعالیٰ ہماری یہ سننے کی صلاحیت کو ہم سے لے لے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کوئی ہم سے کیا کہہ رہا ہے. آج اگر اللہ ہماری آنکھیں لے لے، میں آپ سے دعوت سے کہہ سکتا ہوں اب یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، 10 ٹکریں ہوں گی آپ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی. نابینا لوگوں کو دیکھو یار، ان کی زندگی کیسی ہے، وہ ساری زندگی کمرے میں بند رہتے ہیں، لوگوں کے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے جاتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر آتے ہیں. وہ بیچارے دنیا کا رنگ نہیں دیکھ پاتے، اپنی اولاد کو نہیں دیکھ پاتے، خوبصورت چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم آنکھیں ہر چیز دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم روتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو گے تو تم اس کا حساب نہیں کر سکتے، تم نہیں گن سکتے.